السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی 3 خوبیاں یا ان کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، نمبر 2 اس ایمان میں شک اور شبہ سے دور رہنا، یقین کے ساتھ ایمان لانا۔ اس سے پہلے کے درس میں اہل ایمان کی مزید خوبیاں جو دیگر آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج جو تیسری خوبی اس آیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، یعنی یہی اپنے دعوے میں سچے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے سے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جہاد ایک اہم خوبی اہل ایمان کی بیان کی گئی ہے۔ آج ہمارا درس اسی موضوع پر ہوگا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا جہاد صرف قتال اور جنگ کا نام ہے یا دین اسلام کے اندر اور بھی جہاد ہیں جو مشروع ہیں۔ انہی چند نکات پر اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہماری گفتگو ہوگی۔ جہاں تک جہاد کے لفظی معنی کی بات ہے یا لغوی معنی کی، تو جہاد کے لغوی معنی ہوتے ہیں محنت کرنے اور کوشش کرنے کے۔ جہادہ سے بنا ہے یا جاہدہ یجاہدو اس سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں محنت کرنے اور کوشش کرنے کے۔ جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے یا اس کا جو عام معنی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو جو محبوب ہے اس محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسعت بھر ایک مسلمان کا محنت کرنا، کوشش کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ عام معنی ہے جہاد کا۔ اب اس کے اندر دین کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں اور جتنی بھی یعنی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو محبوب ہے اس محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے وسعت بھر محنت کرنا، کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا محبوب ہے؟ اللہ رب العالمین کو بہت ساری چیزیں محبوب ہیں۔ دین پر قائم رہنا، نیک اعمال کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کی اشاعت کرنا اور دین کا دفاع کرنا، جنت حاصل کرنا، اپنے آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے دور رکھنا، جہنم سے دور رکھنا، برے اعمال سے دور رکھنا، نیک اعمال پر ثابت قدمی اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو جو محبوب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا، ایک مسلمان کا محنت کرنا، کوشش کرنا وسعت بھر، جتنی اللہ رب العالمین اس کو استطاعت دی ہے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی کے اندر پورا اسلام اور اسلام کے اندر جو بھی نیک اعمال ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے جہاد کی جو اقسام ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ سب سے پہلی جہاد النفس ہے۔ جہاد النفس یعنی انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا، جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو بری چیز کی طرف رغبت دلاتا ہے اور بری چیز کا حکم دیتا ہے، اسے سنوار کر کے پیش کرتا ہے،
اس سے انسان کا جہاد کرنا۔ یہ جہاد کی 4 اقسام ہیں یا 4 طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے کے لیے انسان کا محنت کرنا۔ اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کا محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ علم حاصل کرنے میں انسان کو کم محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو سارے آرام و آسائش کو بالا چھوڑ کر کے انسان اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، اس کے لیے بھی انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی انسان بڑی ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا دین انسان کو بستر پر نہیں ملتا ہے، آسائش اور آرام سے نہیں ملتا ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ کے زمانے کی بات لے لیں اور بعد کے ادوار میں بھی ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے یا ایک ایک حدیث سننے کے لیے لوگ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ یا ایک حدیث کسی عالم کے پاس ہے، کسی محدث کے پاس، اس کو سننے کے لیے لوگ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج تو ایک مدرسے میں انسان جاتا ہے اور وہاں پر حدیثیں سنتا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن تمام آسانیوں کے باوجود بھی انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، عمل کا جہاد، یعنی انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ نماز کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے، اور روزہ کے رکھنے کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، یہ سب کے سب جہاد کہلاتے ہیں۔ انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ نماز کے لیے انسان بستر چھوڑتا ہے، ٹھنڈی میں وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ یا اس طریقے سے اور جو دیگر نیک کام ہیں، عمرہ کرنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر عمل کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا۔ علم حاصل کیا، اس کے اوپر عمل کیا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ تانے سننے پڑتے ہیں اور گالیاں سننی پڑتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ معروف کا حکم دو، لوگوں کو منکر سے روکو، اور جو تمہیں پہنچے اس پر تم صبر کرو۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یقینی بات ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، ان کو جھیلنا۔ لوگ تانے دیں گے، الزامات تراشی کریں گے اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے، اس پر انسان کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تمام انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس طریقے صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، علماء کا، جو اسلام کے دعات و مبلغین گزرے ہیں، ان کا، ائمہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس راہ میں ان کو مشکلات آئی، پریشانیاں اٹھانی پڑیں، جیل بھی جانا پڑا، لوگوں کے تانے بھی سنے، قتل بھی کیا گیا، اور اس طریقے زندگی اجیرن کی گئی، لیکن اللہ کی دعوت میں پر وہ جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جو یعنی دعوت کی راہ میں جو مشکلات ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ دعوت دینا بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دعوت کی راہ میں جو مشکلات، پریشانیاں، ان پر صبر کرنا۔ اور انہی 4 باتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر کے اندر بیان کیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 باتیں: ایمان، عمل صالح اور صبر کی تلقین کرنا، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ سارے انسان خسارے میں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کی۔ حق کی دعوت دینے میں جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں ان پر انہوں نے صبر کیا۔ یہ 4 باتیں ہیں دعوت کے 4 اصول: علم اور ایمان، پھر دعوت، اور پھر اس کے اوپر صبر۔ تو یہ نفس کا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، المجاہد
من جاہد نفسہ فی اللہ، سنن ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے نفس سے جہالت کو ختم کرتا ہے، سستی اور تکاسلی کو دور کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے، اور پھر صبر کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے جہاد کی شیطان سے جہاد کرنا، اور یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں جو شبہات اور شکوک پیش کرتا ہے ایمان کے تعلق سے، عقیدے اور دین کے تعلق سے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ان چیزوں کو دفع کرنا، ان چیزوں کو ختم کرنا، اور یہ بھی علم کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ شیطان سے جہاد کرنا ہو گیا۔ دوسری چیز کیا کہ شہوات، جو انسان کے دل کے اندر شہوات ہیں، رکھی گئی ہیں، ان شہوات کو دور کرنا، جو شیطان اسے آپ کے سامنے یا ہمارے دلوں کے اندر خوشنما بنا کر کے پیش کرتا ہے، ان شہوات کو دور کرنا، دفع اور رفع کرنا، یہ بھی شیطان سے جہاد کہلاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس کے تعلق سے، اغاثۃ اللہفان من مکائد الشیطان۔ اس طریقے سے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب جو بہت مشہور ہے، تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کس طریقے سے لوگوں کو اپنے فندے میں پھانستا ہے، اس کے حیلے کیا ہیں، اس کی سازشیں اور مکر کیا ہے، اس کے راستے کیا ہیں، اس کی خطوات کیا ہیں، کن کن چیزوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہے یا اللہ کے راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پر لگاتا ہے، یہ تمام باتیں ان دونوں اہم اور مشہور کتابوں کے اندر ان دونوں ائمہ نے بیان کی ہیں۔ اور بھی کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ دونوں کتابیں بہت ہی مشہور ہے، اغاثۃ اللہفان من مکائد الشیطان اور تلبیس ابلیس جو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اغاثۃ اللہفان امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر بہت اہم ہیں۔ تو شیطان سے جہاد ہوتا ہے۔ تیسرا جہاد کیا ہے؟ کفار سے جہاد کرنا۔ کفار سے جہاد دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جہاد الطلب، طلب کا مطلب ہے کہ انسان کا اقدام کرنا، مسلمان کا خود پہل کرنا، اسے جہاد الطلب کہا جاتا ہے۔ اس جہاد کے لیے شرطیں ہیں، جیسے اور چیزوں کے لیے شرطیں ہوتی ہیں، یہ جہاد کے لیے بھی شرط ہے۔ اس جہاد کے لیے بھی شرطیں ہیں، جیسے وضو کی شرطیں ہوتی ہیں، نماز کی شرطیں ہوتی ہیں، جب وہ شرطیں پائی جاتی ہیں تب اس کے بعد انسان کی نماز ہوتی ہے۔ ایسے ہی جہاد کی بھی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد کا ہونا۔ عورتوں پر جہاد نہیں ہے، عورتیں قتال نہیں کریں گی، اگر عورتیں جائیں گی بھی تیمارداری کریں گی، پانی پلائیں گی، لیکن ان سے ان کا قتال کرنا، ان کا تلوار ہاتھ میں لینا، جنگ کرنا، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے پانچویں چیز کے استطاعت اور قدرت، کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، تب یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو انسان نہیں کرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے جو دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، استطاعت کی صورت میں ہوتی ہے۔ لہذا استطاعت اور قدرت یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اور چھٹی شرط یہ کہ ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا، جو حاکم وقت ہے اس کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ یہ جہاد یا جنگ اور لڑائی یا کوئی کھلونا نہیں ہے بچے کا، کہ چند لوگ اٹھ کر کے لڑائی کرنا شروع کر دیں، جہاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ فساد ہے، یہ دہشت گردی ہے جس نے اسلام کو بہت بدنام کیا ہے، اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم شرط ہے کہ ولی امر کی طرف سے، حاکم وقت کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ حاکم وقت سمجھتا ہے کہ مناسب ہے جنگ یا مناسب نہیں ہے، یا ان کے ساتھ صلح کی جائے گی، مصالحت کی راہ اپنائی جائے گی، یہ حاکم وقت سمجھتا ہے، جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، یہ جو امام ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ عام لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، کیونکہ جہاں بانی اور حکومت کے اصول اور ضابطے سے وہی آگاہ ہوتا ہے، اسی کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ تو حاکم وقت کی طرف سے اجازت کا ہونا، جھنڈے کا ہونا، حاکم وقت کا اجازت کا ہونا، یہ بہت اہم ترین شرطوں میں سے شرط ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں ہم جہاد کرتے، جہاد نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جھنڈا نہیں ہے، حاکم وقت کی طرف سے ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لہذا یہ جہاد یہ چند گروپوں کا یا چند لوگوں کا کرنا یہ جہاد نہیں کہلاتا ہے، یہ جہاد نہیں ہے کہ اس کو جہاد کہیں۔ یعنی جو جہاد قتال کے معنی میں ہے، جو جہاد قتال کے معنی میں، جنگ کے معنی میں ہے، اس کے لیے شرطیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 15-20 آدمی ہو جاتے ہیں، 100-200 1000 ہو جاتے ہیں،
اور وہ کہتا میں امیر ہو گیا اور میں جہاد کرتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ تخریب کاری ہے یہ، اور اس طریقے سے یہ لوگوں کی جانوں سے کھلواڑ کرنا، یہ خوارج کی راہ ہے۔ یہ جو خوارج ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے نہج پر چلنے والے اس بری اور سوچ سے اور اس سے بری ہیں، وہ یہ جہاد نہیں کہلاتا ہے، یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ولی امر کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ والدین کی طرف سے اجازت کا ہونا، والدین اجازت دیں آدمی کے لیے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اجازت دیں، اس کے بعد آدمی اس کے اندر جہاد میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی تشریف لائے تو آپ نے کہا جاؤ اپنے والدین کے ساتھ جہاد کرو، اور آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ کہا کہ وہ کیسے تم نے ان کو چھوڑا؟ کہا ان کو روتے ہوئے ہم نے چھوڑا ہے۔ تو پھر ہمارے نبی نے کہا جاؤ اپنے والدین کے ساتھ جہاد کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ بھی شرط ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انسان کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہے یہ قتال اور جنگ کا زمانہ نہیں ہے، یہ دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا زمانہ ہے، حکمت کے ساتھ اور اس طریقے سے دلیلوں کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اچھی موعظت کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ یہ آج کا زمانہ ہے، اور قرآن کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اور علم کے ذریعے سے ان کو دین کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا جہاد جو قتال کے معنی میں ہے اس کے لیے تمام شرطیں ہیں، جب یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تب جہاد ہوتا ہے۔ یہ گروپ اور چند لوگوں سے مل کر کے جہاد نہیں ہوتا، یہ تو تخریب کاری ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اور یہ فساد ہے اور لوگوں کے جان سے کھلواڑ کرنا ہے۔ یہ سب مجرم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، یہ سب گنہگار لوگ ہیں، یہ سب کے سب جہنم کے کتے ہیں، جسے کہ ہمارے نبی نے خوارج کے بارے میں فرمایا، یہ کلاب و اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہوں گے جو اس طرح کا عمل اور حرکتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں میں بم دھماکے اور بازاروں میں بم دھماکے، اسکولوں میں بم دھماکے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام، یا اس طریقے سے اور لوگوں کا قتل عام جو ابریاء ہیں اور جو معصوم لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کو قتل کرنا، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ سب فساد ہے، انہی چیزوں نے تو اسلام کو بدنام کر دیا ہے۔ یہ مومن لوگ نہیں ہیں، یہ سچے، یہ صرف اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور یہ سب خوارج قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں جاننا چاہیے کہ صحیح راہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، اور جہاد کسے کہا جاتا ہے، جہاد کی شرطیں کیا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک معمولی عبادت کے لیے بھی اسلام کے اندر شرطیں ہوتی ہیں۔ نماز کی شرطیں ہیں، بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، عمرے کی شروط ہیں، حج کی شروط ہیں، تو کیا جہاد کی شرطیں نہیں ہیں؟ کیا جہاد کھلواڑ ہے؟ کیا جہاد ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک آدمی امیر بن جائے اور کہے کہ چلو میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں سب کے سب جنگ کے لیے نکل جاؤ، قتال کرو، بم دھماکے کرائے وہ اور لوگوں کی جانیں لے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہے، تو دہشت گردی ہے یہ کسی بھی طریقے صورت میں کوئی بھی مسلمان اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی جانیں گئیں، کتنے ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کی جانیں ضائع جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ کیا اسی کا نام جہاد ہے؟ عورتیں باقاعدہ، بچے، کتنا قتل عام ہوتا ہے، کتنا خون بہتا ہے۔ ہمارے نبی نے باقاعدہ ایک عورت کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا جنگ کے اندر، تو آپ ناراض ہو گئے۔ آج بچوں کے ذریعے سے باقاعدہ لوگ جنگ کروا رہے ہیں، جہاد کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی بچوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن ہمارے نبی ان کو نہیں لیا۔ آج 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، ان کے ذریعے سے باقاعدہ ان کے جسم پر بم باندھ کر کے، اور مجمع کے اندر اور اس طریقے سے جہاں چند لوگ اکٹھا ہیں یا کوئی پارٹی ہو رہی ہے یا جو اجتماع ہے، وہاں پر آدمی بچے کو بھیج دیا جاتا ہے اور بچہ جا کر کے جان دے دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو وہ اسلام نہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ ہمارے نبی بچوں کو جنگ میں لے کر کے نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جاتے تھے بڑا ثابت کرنے کے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں لیتے تھے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو زبان سے صرف مسلمان ہوئے ہیں، حقیقت میں ایمان کے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوا ہے، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں متربع ہونا چاہیے، وہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ کریں گے، ہمارے جذبات سے کھیلیں گے، اور لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سچا دوست کون ہے، اور کون سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا، کون کتاب و سنت کو فالو کرنے والا۔ یہ جہاد نہیں کہ بچوں کو، عورتوں کو لے کر کے اور معصوموں کو اور بچوں کو قتل کر دیا جائے۔
اور اس طریقے سے ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. لگتا ہے یعنی پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، گاجر اور مولی زیادہ مسلمان کا خون اور اس کا جسم سستا ہو گیا ہے. اس طرح کی آج حرکتیں کی جا رہی ہیں، لوگ اسے جہاد سمجھتے. یہ جہاد نہیں ہے. یہ جہاد یہ پارٹیوں کا اور اس طریقے تنظیموں کا کام نہیں ہے. یہ جہاد حاکم وقت کا کام ہے. یا حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے یہ چیز آتی ہے. اگر حاکم وقت نہیں کرے گا تو ہمارا اور آپ کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے. حدود کا نفاذ کرنا، قصاص اور اس طریقے سے تعزیرات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ عام لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے نہیں کہ ایک عام آدمی کھڑا ہو جائے اور اس طریقے سے جہاد کا جھنڈا بلند کر دے اور کہے کہ میں جہاد کرتا ہوں. نہیں، یہ جہاد نہیں ہے. یہ تو چاہے کسی سے بھی وہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی جو شرعاً اسلام کے اندر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو یہ ایک جہاد یہ ہوتا ہے، جہاد الطلب، اس کے لیے شرط ہے. اور دوسری شرط جہاد کیا ہے کفار کے ساتھ؟ کہ اگر کوئی کافر ملک کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو پھر وہاں کے سارے لوگوں پر اپنے ملک کا دفاع کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ تو ہر ملک کا قانون ہے. کوئی بھی ملک ہو، اگر دوسرا ملک اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس ملک کے لوگ اپنی جان بچاتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں. اس کو جہاد الدفاع کہا جاتا ہے. دفاع کرنا یعنی اپنی جان بچانا، اپنا دفاع کرنا. تو یہ اگر ایسا ہو تو اس ملک کے تمام لوگوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کریں. اور ظاہر بات اس صورت میں ملک کے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. حاکم وقت بھی شامل ہوتا ہے، عام لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. تو دو طرح کا جہاد الکفار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. ایک جہاد الطلب. جہاد الطلب کا مطلب یہ کہ انسان خود اقدام کرے، خود پہل کرے. اس کے لیے 6-7 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اگر وہ تمام شرطیں پوری نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا، خاموشی اختیار کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح کی تھی. ان کے ساتھ صلح کر لیا جائے، انسان صبر کرے. حاکم ہے تو ان کے ساتھ مصالحت کر لے، تو صلح کرنا چاہیے اس کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ یہ تمام شرطیں ہونی چاہیے. اور دوسرا جہاد الدفاع ہے. جہاد الدفاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس ملک کے لوگ اپنا دفاع کریں. ایسی صورت میں تمام لوگوں پر اپنے ملک کا دفاع کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے طریقے اور اس کی قسمیں. چوتھی قسم کیا جہاد کی؟ کہ جو اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، ان کے سامنے سنت کی نشر و اشاعت کرنا، ان کو خرافات سے منع کرنا، ان کو نصیحت کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. اسی طریقے سے جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن شرک اور کفر کے اندر ملوث ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، انہیں توحید کی اہمیت ان کے سامنے بیان کی جائے. اس طریقے سے جو منافقین ہیں، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان سے جہاد کیا جائے کہ ان کو علم ان کے سامنے بیان کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے اور دلائل اور براہین کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیا جائے. اس طریقے سے یعنی جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان سے روکا جائے، ان کے عمل سے ان کو باز رکھا جائے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا جہاد کہلاتا ہے. اور یہ جہاد آپ کیسے کریں گے؟ ہاتھ سے. یہ کس کے لیے؟ جو طاقت رکھتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، جو قاضی ہے اور جو حاکم وقت کی طرف سے متعین، اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت یا شرک اور خرافات یا زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، تو اس کو ہاتھ سے روکے، اس کو سزا دے. یہ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا کام ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ زبان سے. یہ علماء کا کام ہے کہ علماء زبان سے ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، زبان کے ذریعے سے، یعنی علم سے بتائیں ان کو. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اس کی بھی انسان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اگر یہ چیزیں ہو رہی کسی معاشرے میں تو اس کو دل سے برا جا رہا ہے انسان. کوئی خرافات، کوئی بدعت، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں کہ زبان سے روک سکے اسے، تو اسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دل سے اس کو برا جانے. زبان پر نہ لائے، دل میں برا جانے اس کو کہ جو کام ہو رہا ہے یہ برا کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتا پھر، یہ نہیں صحیح ہے. یہ سلف صالحین کا مناج نہیں ہے. آپ دل کے اندر اس کو برا جانیں. آپ اسلامی ملک میں ہیں، مسلمان ملک میں ہیں، کوئی چیز وہاں پر خراب ہو رہی، غلط ہو رہی ہے، اور تو ایسی صورت میں آپ اس کو دل کے اندر برا جانیں. یا تو جا کر کے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور قدرت و استطاعت ہے تو آپ حاکموت کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنی بات کو رکھیں اور ان کو نصیحت کریں. تو یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے اور دل سے ہوتا ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ مال سے جہاد کرنا.
اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، مال سے جہاد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کو 10 آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، یعنی مال سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سے بیان کیا ہے۔ 9 آیات میں اللہ رب العالمین نے مال سے جہاد کرنے کو پہلے بیان کیا ہے اور نفس کے جہاد کو بعد میں بیان کیا ہے۔ 9 آیات ایسی ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نے مال کے جہاد کو نفس کے جہاد سے پہلے بیان کیا ہے۔ ان آیتوں کا میں حوالہ آپ کو دے دوں، آپ لوگ ان آیتوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 95، سورۃ الانفال آیت نمبر 72، سورۃ التوبہ آیت نمبر 20 اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 اور سورۃ التوبہ ہی کی آیت نمبر 44 اور سورۃ التوبہ ہی کی آیت نمبر 81 اور سورۃ التوبہ ہی کی آیت نمبر 88۔ یہ 7 ہو گئی، 7 جگہ ہیں، یہ 7 آیات۔ 8ویں جو آیت ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15، جو میں آپ کے سامنے جس کی تفسیر کر رہا ہوں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے پہلے جاہدوا باموالہم وانفسہم، پہلے مال کو بیان کیا اور نفس کو بعد میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور 9ویں آیت کون سی ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 11۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مال سے جہاد کو نفس کے جہاد پر مقدم کیا ہے۔ صرف ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 جن میں اللہ رب العالمین نے جہاد بالنفس کو جہاد بالمال سے پہلے بیان کیا ہے، ورنہ تمام آیات میں جو 10 آیات ہیں، 9 آیات میں اللہ رب العالمین نے جہاد بالمال کو پہلے بیان کیا ہے، اس لیے کہ جہاد بالنفس جہاد بالمال کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان ایسے جا کر کے جہاد کرے گا، جنگ کرے گا، اگر اس کے پاس تیاری نہیں ہے، طاقت نہیں، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں، کیسے وہ جنگ کرے گا؟ اسلحہ کے لیے انسان کو مال چاہیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کو جہاد بالنفس سے پہلے بیان کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ مال انسان کی محبوب چیزوں میں سے ہوتی ہے، اس کا خرچ کرنا انسان کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کے جہاد کو پہلے بیان کیا۔ تو یہ مال کا جہاد بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ آج مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مدارس کی تعمیر کرتا ہے، مساجد کی تعمیر کرتا ہے، نیک کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یہ سب کے سب گویا کہ اپنے مال کے ذریعے سے وہ جہاد کرتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد بالمال بھی ایک اہم جہاد ہے شریعت کے اندر۔ جہاد صرف قتال کا نام نہیں ہے، جہاد صرف جنگ کرنے کا نام نہیں ہے کہ انسان قتال کرے، اور قتال بھی خون بہانے کا نام نہیں کہ انسان میں شریعت کے اندر جہاد جو مشروع قرار دیا گیا ہے وہ صرف اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو رکاوٹ بنی ہوئی اسلام کی دعوت اور آواز کو لوگوں تک پہنچنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، بس یہ جہاد کا مقصد ہے۔ جہاد کا مقصد قتل نہیں ہے، جہاد کا مقصد خون بہانا نہیں ہے، جہاد کا مقصد بچوں کو، بچیوں کو، عام لوگوں کو قتل کرنا نہیں ہے۔ اس لیے جہاد کے اندر بھی بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اور جو لوگ راستے میں آپ کے نہ آئیں، بوڑھے لوگ یا جو اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، بند ہیں، ان تمام لوگوں سے ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے تعرض کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا قتال کا خون بہانا یا لوگوں کو جو ہے قتل کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یعنی آپ پوری جنگوں کے اندر جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی ہیں، بہت کم لوگوں کی جو ہے اموات ہوئی یا لوگوں کو قتل کیا گیا۔ جی ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کا جہاد بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا، اپنے مال کے ذریعے سے بہت خیر کا کام کر سکتا ہے، بہت نیکی کام کر سکتا ہے۔ مدارس کی تعمیر، لوگوں کے علم تعلیم پر خرچ کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں ان کی کفالت کرے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائے، مدارس کی تعمیر کرے، اسکول بنائے، کالجز قائم کرے، اسپتال قائم کرے، لوگوں کا مفت علاج کرے جو خاص طور سے غریب لوگ ہیں۔ یہ سب مال کا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ رب العالمین 9 آیات میں جہاد بالمال کو پہلے بیان کیا۔ اس طریقے سے نمبر 6، نیک اعمال پر قائم رہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ نیک اعمال پر قائم رہنا، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور دیگر نیک اعمال کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اس میں انسان محنت کرتا ہے، اس میں انسان کوشش کرتا ہے۔ روزہ رکھنے میں انسان کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیا وہ جہاد نہیں ہے؟ انسان خاص طور سے گرمی کے مہینے میں عمرہ کرنے کے دوران، جہاد حج کرنے کے دوران کتنا انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے، کہ یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، کیونکہ جہاد کی تعریف میں کہا گیا کہ جو اللہ کو محبوب ہے، اس محبوب چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا اس عد بھر محنت کرنا، کوشش کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ تو انسان عمرہ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، حج کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے،
علم کے لیے انسان سفر کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، تمام چیزیں جہاد کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اور ان میں سے آپ دیکھیں کوئی مسکین ہے، بیوہ عورت ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الساعی الارملہ والمسکین، یعنی الساعی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بیوہ اور مسکین ہیں ان کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یہ کہا او القائم اللیل الصائم النہار، یا رات میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، وہ باتیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ایک آدمی مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے سوال کیا، ان سے جہاد کے لیے اجازت طلب کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیجیے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا احی والداک، کیا تمہارے دونوں والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ ففیہما فجاہد، جاؤ ان کے اندر جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، ان کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، صبر کرو۔ جیسے انہوں نے تمہاری تربیت کی، تمہیں پالا پوسا بچپن میں، اور اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب لہٰذا تم ان کا خیال رکھو، انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، بیمار ہوں تو انہیں ان کا علاج کراؤ، اور انہیں کھانا پینا، تمام چیزیں جو ہے ان کی ضروریات زندگی تم مہیا کرو۔ یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی قسم یہ بھی ہے۔ ایسے ہی نمبر 7 حج بھی جہاد ہے، خاص طور سے عورتوں کا اور کمزور لوگوں کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں سوال کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لَكُنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ، تم عورتوں کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت جہاد کیا حج مبرور ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ بھی جہاد ہے عورتوں کا، خاص طور سے کہ وہ حج کرنے جائیں، اور جو بھی حج کرنے جاتا ہے جہاد کرتا ہے۔ جو حج کیے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ حج کرنے میں کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تمام طرح آسانیوں کے باوجود مملکت سعودی عرب کی حکومت نے حجاج کرام کے لیے جو آسانیاں کی ہیں، اللہ نے ان کو جو مال دیا اس مال کو حجاج کرام کی خدمت پر خرچ کیا انہوں نے، اور کتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو پریشانی ضرور آتی ہے، تکلیف آئے گی۔ سفر ہے، یہ سفر میں ظاہر بات سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا گیا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک جہاد ہے، حج مبرور۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ انی جبان و انی ضعیف، میں بزدل ہوں اور میں کمزور ہوں، میں بزدل اور کمزور ہوں۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ حلم الی جہاد لا شوکت فیہ، آؤ ایسے جہاد کی طرف جس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ الحج یعنی حج، اس میں انسان جنگ نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا اس کے اندر۔ تو حج بھی کیا ہے، کمزور لوگوں کا، ضعیف لوگوں کا، یہ بھی حج ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو جو بھی جہاد پر جاتے ہیں سمجھ لیجیے وہ بھی حج پر وہ بھی جہاد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نمبر 8 ظالم بادشاہ کے پاس، اس کی غیر موجودگی میں نہیں، ظالم بادشاہ کے پاس، ظالم مسلم حکمراں کے پاس کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد کیا ہے، یا افضل جہاد میں سے یہ ہے کہ جابر اور ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا، حق بات کہنا، اس کے پاس جا کر کے، یہ نہیں کہا کہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے نہیں، آپ اس کے سامنے ہوں تب حق بات کہیے۔ یہ جہاد ہے، یہ اصل بات ہے کہ بادشاہ کے پاس، جیسے کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو نصیحت کریں، آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کریں گے تو غیبت ہو جائے گی، یہ نصیحت نہیں ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ اسی کے اندر ملوث ہیں، وہ خامیوں کو بیان کرتے ہیں اخبارات میں، جرائد میں، رسائل میں، بادشاہ کے پاس جا کر کے نصیحت کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ صحیح منہج نہیں ہے، سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا منہج ہے جو خوارج کی راہ پر چل رہے ہیں، جو صحیح راستوں کو، سلف صالحین کے منہج کو جنہوں نے چھوڑ دیا، ان لوگوں کی راہ یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کے بادشاہ کے پاس جائیے آپ۔ اور خلفائے بنو عباسیہ کا جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ جو ہے کہ وہ مجمع تھا اور کسی نے ان کو خوب نصیحت کیا، خوب کہا، تو بادشاہ ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے میری نصیحت نہیں کی، تم نے میری فضیحت کی، یہ فضیحت نصیحت نہیں ہے۔
نصیحت خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس آدمی کے سامنے ہوتی ہے جس آدمی کی نصیحت مقصود ہوتی ہے۔ جو آدمی نہیں ہے آپ اس کے پیٹھ پیچھے نصیحت کریں گے، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا، اس کو کیسے بات پہنچے گی؟ لہذا یہ بادشاہ کے پاس جا کر کے نصیحت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ پیٹھ پیچھے نصیحت کرنا یہ فضیحت ہے اور یہ غیبت ہے جو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، شہیدوں کے سردار کون ہے؟ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ، اور وہ آدمی جو کسی ظالم بادشاہ کے پاس گیا، فَأَمْرَهُ وَنَهَاهُ، اسے حکم دیا اور اس سے منع کیا، اچھی باتوں کا حکم دیا اور اس کو اور بری باتوں سے منع کیا، فَقَتْلَهُ، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شہیدوں میں سے ہے، یہ بھی شہیدوں میں سے ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کے اس کو حکم دیا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اسے آپ منع کریں، اور یہ حق ہے اور یہ صحیح بات ہے، آپ اس کی تنفیذ کریں، یعنی اسے نصیحت کیا، لیکن وہ ظالم تھا۔ اگر وہ اچھا بادشاہ عادل ہوتا تو اسے قتل نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں مملکت سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، جو حکمراں ہیں، الحمدللہ ان کا دیکھیے کہ کس طریقے سے علماء کے ساتھ کس طریقے سے وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو سنتے ہیں۔ آپ یوٹیوب میں دیکھیے، ایسی ہزاروں نصیحتیں موجود ہیں کہ علماء نے باقاعدہ جا کر کے بادشاہ کو نصیحت کیا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے، باقاعدہ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور جو ان کے زمانے میں خلفاء تھے، وہ حکمراں تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، ان کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے باقاعدہ، اور انہیں موقع دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے عید بقرعید کے موقع پر دیکھیے ولی عہد، بادشاہ، سب آ کر کے جو ہے علماء سے ملاقات کرتے ہیں، علماء سے ملاقات کرتے ہیں۔ کس قدر آپس میں ان کے محبت اور کس قدر آپس میں عقیدت ہے کہ اللہ اکبر، یہ چیز آج دنیا میں اگر کہیں دیکھنا ہو تو سعودی عرب کے اندر دیکھیے۔ عید بقرعید کے موقع پر، رمضان کی مناسبت سے، حج عمرے کی مناسبت سے اور دیگر مناسبتوں سے الحمدللہ کس طریقے سے بادشاہ اور جو علماء ہوتے ہیں کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام اور ایک دوسرے کا جو مقام، اس مقام کو سمجھتے ہوئے۔ تو یہ اصل منہج ہے، یہ اصل صحیح سلفی منہج اور کتاب و سنت کے موافق منہج ہے۔ یہ منہج نہیں ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے بادشاہ کی برائی بیان کریں۔ جب ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی ہمارے پیٹھ پیچھے بیان کرے، وہ تو حاکم وقت ہے، کیسے یہ چیز جائز ہوگی؟ آج جو لوگ لکھتے ہیں بادشاہوں کے خلاف اخبار و جرائد میں، اگر ان کے تعلق سے لکھا جائے تو اس کو برا مان جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنا برا پیمانہ ہے لوگوں کا، دو کسوٹی لوگوں نے رکھی ہے، دو کسوٹی لوگوں کے پاس آج بنی ہوئی ہے۔ بادشاہوں کے خلاف اعلان لکھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، لیکن ان کے خلاف اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کو برا مان جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ تو کیا بادشاہ کے خلاف لکھنا صحیح ہو جائے گا؟ یہ تو دو منہج آپ کا کیوں ہے؟ آپ کے پاس دو ترازو ہے، دو آپ کے پاس جو ہے معیار اور کسوٹی ہے، یہ تو منافقانہ روش ہے۔ آپ ایک معیار رکھیے، ایک منہج رکھیے سب کے ساتھ میں۔ ہم تو ہر ایک کی غیبت کرنے کو حرام کہتے ہیں، ہر ایک کی، کسی کی پیٹھ پیچھے آپ برائی مت بیان کیجیے، کوئی بھی ہو، ہم سب کو منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے کہ آپ بادشاہ کی برائی بیان کرنا جائز، اور آپ کی اگر کوئی برائی اور خامی بیان کرے تو آپ اسے برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ چیز نہیں جائز ہے۔ تو یہ دو منہج، دو پیمانہ انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ بادشاہ کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے یہ بھی ایک جہاد ہے۔ نواں جہاد کیا؟ مرتدین، جو دین اسلام سے مرتد ہو جائیں ان سے جہاد کرنا، ان سے قتال کرنا، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام صحابہ نے مرتدین سے قتال کیا تھا، جنگ کیا تھا۔ تو یہ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد صرف قتال اور جنگ کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے دین کا علم حاصل کرنا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت تبلیغ کرنا، مال سے جہاد کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور نیکیوں پر قائم رہنا، یہ سارے جہاد کی قسمیں جو آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو جہاد قتال کے معنی میں ہے وہ اسلام کی چوٹی ہے، ذرۃ و سلام الابل، جیسے اسلام دین کی اونٹ کی کوہان ہوتی سب سے بلند، اسی طریقے سے سب سے بلند چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہونی چاہیے۔ جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب وہ چیز ہوگی، اور یہ جہاد قیامت تک رہے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں۔ جیسے نماز قیامت تک رہے گی لیکن نماز کی شرطیں ہیں، زکوٰۃ قیامت تک رہے گی، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے عمرہ کی اور حج کی شرطیں ہیں، ایسی جہاد کی بھی شرطیں ہیں، قیامت تک جہاد رہے گا، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔
کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کتاب و سنت سے چیز جائز ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تب وہ جہاد ہوگا، تب قتال کیا جائے گا۔ اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان بہت سارا عمل نہیں کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دین کے اندر، ایک غریب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایک غریب انسان حج نہیں کرتا ہے تو اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، تم نے جہاد، تم نے حج کیوں نہیں کیا، تم نے عمرہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں سوال کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کمزور ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے۔ مال شرط ہے اس کے لیے، جب مال نہیں ہے تو کیسے وہ جا کر کے وہ حج کرے گا، کیسے عمرہ کرے گا، کیسے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرے گا۔ دیگر جہاد اس کے پاس ہے، دیگر نیکیوں کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں، نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے، اور ماں باپ کی خدمت کرے، اور اچھا سلوک کرے، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، یہ ساری چیزیں کرے وہ الحمدللہ۔ تو اسی طریقے سے جہاد بھی ہے، اگر شرط نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں سوال کرے گا کہ تم نے کیوں نہیں جہاد کیا، یہ نہیں سوال کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم غلط جگہ پر چلے جائیں گے اور غلط نعروں اور جذبات کے اندر پھنس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، لوگوں کے خون کی ہمارے گردنوں میں لوگوں کی خون ہوں گے، اور ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ خون کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے مال، ہماری عزت، ہماری جان، سب کچھ محفوظ ہے، حرام ایک دوسرے کے اوپر۔ آج یہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ سب مجرم ہیں، ظالم لوگ ہیں، یہ سب اصل مجرم ہیں، یہ لوگ جو قتل عام کرتے ہیں، اور جو ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جن کو سب کو قتل عام کرتے ہیں، یہ اصل پکے مجرم یہی لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بچانے کی ضرورت۔ صحیح منہج، کتاب و سنت اور سلفیت اور اہل حدیثیت، جو کتاب و سنت اور دین اسلام کی صحیح تعبیر ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے کہ انسان سلف صالحین کے نہج کو اپنائے، تمام مسائل میں، اخلاق میں بھی، نماز میں بھی، ایمان کے اندر، عقائد میں، عبادات میں، تمام چیزوں کے اندر بھی، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے۔ اور یہ سلفیت پورے دین کو شامل، یہ چند مسائل کا نام نہیں، سلفیت پورے دین کو شامل۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاہدوا باموالہم، انہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ بہت ساری ہیں، دعوت، تبلیغ، اور مسجد بنانا، مدارس کی تعمیر، عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ بھی سب اللہ کی راہوں میں سے یہ بھی راہ۔ جی ہاں، یہاں سب خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ، یہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں، اپنے دعوے میں کہ وہ مومن ہیں، یہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخری خوبی جو ان کی بیان کی، تیسری، اللہ کی راہ میں مال اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور میں نے تفصیل کے ساتھ جہاد کا معنی اور مطلب اور اس کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شبہات اور خدشات رہے ہوں گے، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں دور ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر رکھے، سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج پر رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔